اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 105 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الفیل، جو 5 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، اس وقت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات بینات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کیا نہ دیکھا تم نے کہ کیا کچھ کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہ کر دیا ان کی چالوں کو ضائع اور بھیجا ان پر پرندوں کے غول، وہ ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے سنگ گل کی، اور پھر انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس صورت شریفہ کا نمبر مصحف مبارک میں 105 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے۔ 19 نمبر نزول کے اعتبار سے۔ اس کا معنی یہ کہ مکہ معظمہ میں قرآن پاک کا جو تقریباً 2/3 حصہ نازل ہوا، تقریباً اس کے بالکل شروع کے دور میں یہ صورت شریفہ رب تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس صورت شریفہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ فیل کے نام سے مشہور تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ تفسیروں میں ایک لفظ آتا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جو بہت سے ہمارے بھائیوں کے لیے نیا لفظ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہے معجزہ۔ معجزہ جو ہے اس سے ہم اور آپ الحمدللہ واقف ہیں۔ آیت لفظ جو عربی میں قرآن شریف میں آیا ہے، آیت کا ترجمہ بھی نشانی یا معجزہ کیا جاتا ہے، اور یہ بات اس کے پہلے کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ لفظ معجزہ جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور معجزے کا جو ظہور ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اور اس معجزے کے ذریعے نبی کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کا من جانب اللہ ہونا، یہ سب کچھ واضح کیا جاتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی اور فقط اللہ کی، اور یہ معجزات جیسا میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ ہمارے یہاں بات چیت کرنے میں جو ہماری بے احتیاطیاں ہیں، ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری سوچ، ان سب پر الہی پہرے لگے ہوئے ہیں، اور اس کا نام اسلام ہے۔ ہم منمانی بات زبان سے نہیں نکال سکتے۔ جس چیز کو ہمارا جی چاہے وہ ہم دیکھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ دیکھنے کے پہلے اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا دیکھنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے یہ حضرات انبیاء کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں کوئی بہت عجیب و غریب بات ہو جائے، بہت مرتبہ اللہ کی ایسی غیر محسوس مدد بہت سے معاملات میں ہوتی ہے کہ ہماری ارے یہ تو معجزہ ہو گیا،
یہ لفظ کا استعمال اس طرح صحیح نہیں. معجزہ انبیاء کے ساتھ. اسی طرح کرامات یہ سارے مومنین مخلصین کے ساتھ ہے، سارے ایمان والے بندوں کے ساتھ ہے جن کو ہم اولیاء اللہ کہا کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب معجزے کا کرنے والے کی ذات اللہ ہے تو کرامت جو ہو وہ بابا صاحب کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بدعقیدگی، قرآن و سنت سے ناواقفیت یا جہالت کی انتہا بابا صاحب نے ایسا کر دیا. ارے معجزہ اگر نبی کا کیا ہوا نہیں ہے تو کرامت کیسے کسی کی ہے؟ کرامت بھی عین یہ سرتسر اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کا فاعل حقیقی، اور اپنے کسی بندے کے اکرام کے لیے، اکرام کو واضح فرمانے کے لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش. اسی طرح ایک لفظ ہے جو بالکل نیا ہوگا شاید آپ کے لیے، وہ ہے را ہا صاد رحس. رحس لفظ جو ہے اس کی جمع ارحاس آتی ہے. رحس لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے فاؤنڈیشن. مکان کی بنیاد بنائی جاتی ہے نا، اس کو رحس کہا جاتا ہے. ارحاس اس کی جمع ہے. انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے پہلے کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں جن کو علماء تحقیق یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نبی کے آنے کی پیش خبری تھی. اس نبی کے آنے کی پیش خبری، جس کو ایڈوانس انفارمیشن کہتے ہیں، کہ اب کوئی عظیم الشان نبی کی بعثت ہونے والی ہے. اس کے پہلے کچھ واقعات پیش آتے ہیں، اس کو اس نبی کے ساتھ اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ معجزہ ہونے کے لیے نبی کا موجود ہونا ضروری ہے. ابھی تو نبی نہیں ہے، لیکن اس معجزے کا عجیب و غریب ہونا جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سر تا سر قدرتی احکام، یعنی قدرتی قوانین جو ہیں، اس سے ہٹ کر یہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اس کو ارحاس کہا جاتا ہے یا رحس کہا جاتا ہے. تو یہ واقع فیل جو پیش آیا، بہت سے محققین اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحس کہتے ہیں. اور اس طرح کئی ایسے واقعات پیش آئے آپ کی ولادت کے آگے پیچھے. کئی ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں. سیرت کی جو بڑی کتابیں ہیں، ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بڑے نبی کو، اپنے کسی نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اس میں سے مشہور واقعات جو مجھے اور آپ کو اور سبھی کے علم، ایسے کئی واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی موقع اس کا نہیں ہے. ابھی تو ایک مضمون ہے سامنے. جیسے دائی حلیمہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں آپ کو دودھ پلایا. آپ جب تشریف لائیں دوسری گاؤں کی خواتین کے ساتھ، تو آپ کی اونٹنی جو تھی وہ بہت ہی، آپ خود بھی غریب تھیں. اچھا، وہ کام غریب عورتیں کیا کرتی تھیں. پیسے والی اور زمینداروں کی عورتیں کیوں کریں گی؟ غریب عورتیں بیچاری. یہ بھئی اس وقت ایک سوچ تھی کہ بچے کی پرورش و پرداخت کے لیے گاؤں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ شہر کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے. اور یہ امر واقعہ ہے، آج بھی حقیقت ہے نا یہ. تو اس لیے لوگ یہ چاہتے تھے کہ گاؤں کے پاک صاف ماحول میں بچہ پروان چڑھے اور اس کو وہاں کوئی مناسب خاتون اس کو دودھ پلائے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اور اس کے بدلے میں اس کی جو اجرت طے ہوتی تھی وہ دے دی جاتی تھی. مختلف خواتین جب آئیں گاؤں سے، ان خواتین میں چونکہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں، ان کی اونٹنی جو تھی بہت ہی کمزور تھی، اس لیے وہ دھیرے 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 چل رہی تھی. باقی عورتیں جو تھیں وہ مکے میں داخل ہو گئیں، اور جہاں جہاں بچے پیدا ہوئے تھے انہوں نے معلوم کر کے بڑے بڑے گھرانے کے بچوں کو جمع کر لیا. دائی حلیمہ جو تھیں وہ چونکہ آخری میں پہنچی، تو اب بڑے گھر کے بچے جو تھے وہ تو تقسیم ہو گئے تھے. یہ معلوم ہوا ایک بچہ ہے جس کے والد کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا. اب آدمی کیا سوچے گا، جس بچے کا باپ ہی نہیں ہے تو وہاں سے کیا ملے گا اپنے کو؟ ایک عام سوچ. انہوں نے بھی یہ سوچا کہ لیکن اب کیا کرتے، مجبوری ہے، اب تو کوئی بچے ہیں نہیں، اسی بچے کو لے لیتے. اور پھر تقدیر کا وہ فیصلہ اللہ کا لکھا ہوا دائی حلیمہ پر صادق آیا کہ کونین کے سردار، خاتم الانبیاء، حبیب اللہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ کو دودھ پلانے کا شرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ بس اس بچے کو لینا تھا اور واپسی کا سفر شروع ہوا، اونٹنی کے حالات بدل گئے۔ وہ اونٹنی جو بالکل کمزور دھیرے دھیرے لاغر سے چل رہی تھی، وہ برق رفتار ہو گئی اور ایسا لگا کہ اس میں بجلی بھر گئی ہو، اور یہاں سے واقعات شروع ہوئے۔ اور پھر جب وہ اپنے گھر لے گئی تو ظاہر ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہوگی وہ گھر کیسا بابرکت گھر ہوگا۔ اور پھر کتنے ایسے واقعات تاریخ میں لکھے ہیں، یہ سارے کے سارے ارحاس کہلاتے ہیں۔ یہ خیال رہے، اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش خبری کہ اب آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ جو اس صورت شریفہ میں رب تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیت میں تاریخ کے ایک عظیم الشان واقعے کو قرآن نے بیان فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا، جو پیش آیا، اہل عرب کا ایک اور بھی دستور تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ہے، ہمارے ملک میں عجیب و غریب خپتی لوگ ہیں، لوگوں کے مجسمے بنانے، لوگوں کی بت بنانا، لوگوں کی فوٹو بنانا، تصویر بنانا، اس کو ہار پہنانا، اس کو دھونا دھانا، سال میں ایک مرتبہ اس کو تھوڑا لیپ پوت دینا، اور اس کے بعد 11 مہینے 29 دن جو ہے اس پہ کوے آ کے اپنی حاجت پوری کرتے رہے، اس کی کوئی فکر نہ۔ یہ ایک منحوس سوچ ہے یہاں کی، ہر ملک کے الگ الگ طریقہ ہوتا۔ اہل عرب کا ایک معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کے ہاں کسی سال میں کوئی بہت اہم واقعہ پیش آتا تھا تو وہ اس سال کو اس واقعے کے ساتھ موسوم کر دیتے تھے، اس کا نام اس واقعے کا۔ تو جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا، چونکہ اس میں ہاتھیوں کا تذکرہ ہے، اصحاب الفیل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سال کو عرب کی تاریخ میں عام الفیل، عام یعنی سال، فیل یعنی ہاتھی، عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، اس لیے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا ہاتھیوں والا، اس لیے اس سال کو وہ عام الفیل کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی عام الفیل میں ہوئی ہے۔ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ انشاءاللہ اس کو وقت کا لحاظ کرتے ہوئے عرض کریں گے آپ کے سامنے اس کی تفصیلات۔ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ محرم کے مہینے میں آیا تھا، اور اس محرم میں، جس محرم میں یہ پیش آیا، اسی کے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لیے بعض مفکرین نے اور بعض مفسرین نے گن کے بتایا ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب آپ کیلکولیشن دیکھیے، بہت آسانی سے بات ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی ولادت 50 دن کے بعد، تقریباً 2 مہینے کے بعد سمجھ لیجیے، 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے، نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 19 نمبر کی صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نزول وحی کے بعد سال، کیونکہ بیچ میں فترت وحی بھی ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہی، بیچ میں ایک وقفہ ہے سورہ اقرا یا سورہ علق کے نزول کے بعد، جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس فترت وحی کو بھی اگر لے لیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نزول وحی کے تقریباً 2.5 سے 3 سال کے بعد یہ صورت شریفہ نازل ہوئی، تقریباً نازل ہوئی ہوگی۔ مطلب واقع کو کتنا دن ہوا؟ 43 سال۔ 40 سال آپ کی عمر شریف جب نزول وحی شروع ہوتی ہے، اس کے 2.5 سال 3 سال کے بعد یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور واقعہ جو ہوا ہے چونکہ آپ کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف 43 سال کا وقفہ ہے اس واقعے کو وقوع پذیر ہونے میں اور اس صورت شریفہ کے نازل ہونے میں۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں بیان کی گئیں، بلکہ نیا واقعہ تھا۔ اس وقت مکے کی آبادی میں ہی نہیں بلکہ مکے سے لے کر یمن تک، اس لیے کہ واقعے کا تار جو ہے وہ تو یمن سے جڑا ہوا ہے نا، تو مکے سے یمن تک، اور ایسا محیر العقول واقعہ ہوا تھا
کہ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ پورے عرب ملک میں، پورے عرب کے شہروں میں اور گاؤں میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے اس وقت الگ الگ مقامات پر جن کے اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے وقت جو موجود تھے۔ 42 سال کا بہت بڑا وقفہ کیا ہوتا ہے؟ انسانی تاریخ میں یہ کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کو اتنے اختصار کے ساتھ اب یہ عیسوی سن کے حساب سے یا تو 570 ہے یا 571 ہے، 570 یا 571 ہے، محرم کا مہینہ ہے جب یہ واقعہ ہوا۔ واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ یمن بازو میں ہے سعودی عرب کے، یمن جو ہے یہاں پر اصل میں حکومت جو تھی وہ شاہ حبش نجاشی، جو اس وقت کا نجاشی تھا۔ نجاشی جو ہے یہ لقب ہے، شاہ حبش کا لقب ہے نجاشی۔ اس وقت جو بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ نصرانی تھا، اور اس نے اس یمن میں ایک گورنر مقرر کیا تھا۔ اب اس کے پہلے کی بڑی تاریخ ہے، لیکن وہ سب بیان کریں گے تو وہ واقعے سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں ہے، صرف اس کا خیال رہے کہ اصل حکومت جو تھی وہ حبشی بادشاہ کی تھی، شاہ حبش کی تھی یمن میں۔ اس نے اپنا ایک گورنر مقرر کیا تھا جس کا نام ابرہ تھا۔ تو یہ سب کے سب کون تھے؟ یہ نصرانی تھے، یہودی نہیں تھے، یہ خیال رہے۔ ابرہ جو تھا وہ نصرانی تھا، یعنی جس کو ہم آج کے دور میں کرسچین کہتے ہیں، یہ نصرانی تھا۔ شاہ حبش بھی نصرانی تھا۔ یہ ابرہ جو تھا اس کی فطرت میں بہت شرارتیں تھیں۔ اب اس نے دیکھا کہ ہمارے یمن سے بھی بہت سارے عرب جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے ہر سال مکہ جاتے ہیں، حج ہوتا تھا۔ آپ یہ خیال رہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اس وقت سے حج ہوتا رہا۔ اب یہ ہے کہ حالات کے تبدیلی کے اعتبار سے اس کے طریقے میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور پھر حج وداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عین اسلام کی بنیادوں پر قائم فرما دیا، اور اب انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حج اسی طرز پر ہوتا رہے گا۔ پہلے مشرک اپنے طریقے پہ حج کرتے تھے، اور یعنی اس کے پہلے کے 1-2 سال ایسے تھے کہ اہل ایمان نے اپنے طریقے پہ حج کیا، انہوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو حج تو ہوتا تھا، طریقے بدلتے رہے حالات کے اثرات کے، زمانے کے اثرات کے اعتبار سے۔ ابرہ جو تھا، میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی فطرت میں شرارت اور فتنہ ہوتا ہے، یعنی اچھا خاصا کوئی کام چل رہا ہے لیکن اس میں فتنہ پیدا کرنا زبردستی، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، قرآن میں فتنہ جو ہے وہ قتل کرنے سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قتل کرے گا آدمی، ایک کو قتل کر دے گا، اور فتنہ اگر فتنہ انگیز شخص نے اس فتنے کو اٹھایا تو اس ایک فتنے کی بنیاد پر سینکڑوں اور ہزاروں قتل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل۔ یہ خیال رہے، اچھا خاصا کوئی کام چل رہا ہے، زبردستی اپنا دماغ اس میں چلانا اور اس میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یا اور خاص طور سے جہاں کوئی جماعتی کام ہو، اجتماعی کام ہو، وہاں میرا جی چاہتا ہے ایسا ہو، میرا جی چاہتا ہے، یہ بہت ہی شیطانی حرکت ہے۔ بلکہ ظاہر ہے کہ جب اجتماعی کام ہے تو اس کا نظم جو ہے مشاورتی طریقے پہ چلے گا، اس کا ایک امیر ہوگا، مشورے میں جو بات طے ہوئی، اگر مجھے مشورے میں میں موجود ہوں، مجھے مشورہ دینے کا حق ہے، لیکن میرا مشورہ نہ قبول کر لیا جائے، اس کے بعد بھی جماعت کا حق یہ ہے کہ پوری اخلاص کے ساتھ میں اس کام میں لگا رہوں۔ اب یہ بہت ہی فتین تھا اور نصرانی تھا، اس کے دل میں یہ آیا کہ میں یہاں پر ایک ایسا کلیسا بناؤں گا جو بہت ہی شاندار ہو، اور وہ کلیسا جو ہو، میں ان کا حج جو ہوتا ہے مکے میں، وہاں سے اٹھا کر اس کو یہاں اس کلیسے میں لے آؤں۔ کیا ضرورت ہے یہاں سے وہاں مکے کا سفر کرنے کا اور یہ کرنے کا، وہ کیا ضرورت ہے؟ اچھا، ایسے حکمراں جو ہوتے ہیں، یعنی کچھ حکمراں ایسے بھی ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں جنہوں نے زبردست ممالک پر حکومت کی ہے اور ٹوپیاں سی کر اپنی زندگی گزاری ہے، ایسے بھی حکمراں ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے حکمراں جو پھوکٹ چھاپ ہوں، کام کوڑی کا نہیں، خالی عوام کے پیسے پر عیش کرنا ہے جس کو،
ان کو اس طرح کی باتیں بہت زیادہ سوچتی ہیں، بیکار کے کام، کروڑوں اربوں روپے کو انگار لگا دو۔ اچھا خود کی کمائی ہو تو انداز ہو، اپنی کمائی تو ہے نہیں، مفت کا مال ہے، مال مفت دل بے رحم۔ اس نے ایک کلیسا بنایا، اتنا اونچا کلیسا، اتنا اونچا کہ اس کی بلندی کو دیکھنے کے لیے آدمی کو سر اٹھانے میں تکلیف ہے، اور اس کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع کر دیا۔ جب وہ تیار ہو گیا، یہ اس نے کہاں بنایا؟ یمن کا جو دارالحکومت ہے، کیپٹل صنعا، ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی یمن کا کیپٹل صنعا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ایک ساتھی جو عمرے کے لیے گئے تھے، عام طور سے عمرے کی فلائٹ جو یمن تھوڑی جاتی ہیں، لیکن ان کا معلوم نہیں کیا ہوا تھا بیچاروں کا، یہ ٹور والے کچھ بھی کرتے ہیں، تو ان کا فلائٹ جو تھا وہ مکہ جانے کے پہلے یمن چلا گیا اور صنعا میں جا کے رک گیا، اور 1-2 دن وہاں ان کو قیام کرنا پڑا، پھر وہاں سے جدہ آیا ان کا فلائٹ۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو اس نے کلیسا بنایا تھا، وہ کلیسے کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں صنعا میں، یمن کے پائے-تخت میں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کو انہوں نے گھیر رکھا ہے، انتہائی ان کے کہے مطابق انتہائی ویرانی، انتہائی وحشتناک ماحول رہتا ہے وہاں کا، لیکن انہوں نے اس کو دیکھا۔ اب یہ ابرہ جو تھا، اس نے کلیسا بنایا اور اعلان کروا دیا کہ بھئی اب ہمارے ہاں صنعا میں ایک اتنا شاندار کلیسا تیار ہو گیا ہے، اب کسی کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں، حج یہیں پر ہوگا، مکہ کوئی نہیں جائے گا۔ اہل عرب اور اہل مکہ، قریشی اور جو لوگ آباد مکے میں، بیت اللہ شریف سے ان کا جو قلبی تعلق تھا، بیت اللہ شریف جو ہے، جس کو اللہ نے بیتیا، میرا گھر کہا، بیتیا میرا گھر، جس کو اللہ نے میرا کہہ دیا، اس میں کیا خصوصیات ہوں گی؟ آج بھی بتاؤ، ہر ایمان والا جس نے چاہے اس کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اس کے دل میں بیت اللہ کا کتنا ادب اور احترام اور کتنی اس کو دیکھنے کی للک رہتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہے۔ قریشی اس کو برداشت نہیں کر سکی، مردود کہیں کا۔ حج یہاں ہوتا ہے جس کو ہمارے مورث حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا، اللہ نے جس کو اپنا گھر کہا، وہاں سے حج لے جائے گا یمن میں اٹھا کے؟ تو اس میں تاریخوں میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک قریشی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ گیا، وہی کا کوئی عرب رہا ہوگا، آباد تھے، یمن میں بھی بہت آباد تھے نا، تو اس نے جا کر اس کے اس زبردست والے کلیسا میں بیت الخلا کر دیا، جا اس کی توہین کرنے کے لیے۔ بعضوں نے کہا کہ اس کے بعض حصے کو کچھ قریشیوں نے آگ لگا دی، یہ ہوا۔ لیکن تیسری ایک بات ایک مفسر نے لکھی ہے، وہ بڑی قابل غور ہے میرے بھائیوں۔ کہا ممکن ہے کہ کسی قریشی نے غصے میں آ کے وہاں پر پخانہ کر دیا ہو، یا کوئی وہاں پر آگ لگ گئی ہو، لگا دی گئی ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ جو سازشی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جن سے ہمارا آپ کا بالکل کھلا پالا ہے، جو سازشی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں تو خود کوئی شرارت کر ڈالتے ہیں، اس کا نام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو ایک مفسر نے یہ بات لکھا کہ واقعات تو یہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مردود ابرہ جو تھا، اس نے خود کسی سے بول کر ایسی حرکت کروائی ہو تاکہ اس کو موقع ہاتھ آ جائے کسی طرح مکے پر حملہ آور ہونے کا، اور جو اس کا ارادہ تھا بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں وہ کامیاب ہو سکے۔ وہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کر لیا، عرض کر دیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سازشی ذہن والے ابرہ نے خود ہی کسی سے بول کے یہ حرکت کروائی ہو، اور بعد میں اس کو عربوں کی طرف لگا دیا تاکہ اس کو، اب یہ واقعہ ہوا تو اس کو اس کے بہت غصہ آ گیا، ایسا کیسا ہمارا کلیسا ہے، اس کی بیعت بھی کیا، وہاں پر ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اب تو میں بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ اینٹ کی اینٹ بجا دوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس ارادے سے اس نے شاہ حبش کو خط لکھا۔ یہ خیال رکھیے، نجاشی جو وہ نجاشی نہیں ہے جس کا معاملہ حضرت جعفر طیار سے پیش آیا تھا، جو پہلے مسلمان جو حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تھی،
مدینہ طیبہ سے ہجرت کے پہلے 2 ہجرتیں جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہوئیں. تو اس وقت جو نجاشی تھا وہ نہیں تھا، بلکہ کوئی اور اس کے پہلے کا کوئی نجاشی تھا. اس کو اس نے خط لکھا ابرہ نے، میرا ارادہ ایسا ہے کہ وہ جو مکے میں بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے معاذ اللہ، میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں. تو وہ نجاشی بھی جو تھا بادشاہ، وہ بھی ایسی خبیث الفطرت ہوگا، اس نے وہاں سے 9 ہاتھی بھیج دیا. بعض روایتوں میں 9 اور بعض میں 12 اتنے ہاتھی بھیجے. اور ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی بہت بڑا قوی الجثہ تھا، اور وہ اس ہاتھی کو خاص وہ بادشاہ خود استعمال کرتا تھا، نجاشی حبش کا بادشاہ، اور اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام محمود، وہ لوگ جانوروں کے بھی نام رکھتے تھے، تو اس کا نام محمود تھا. اس نے خود حبش سے وہاں اس کو بھیج دیا کہ یہ ہاتھیوں کو میں بھیج رہا ہوں، ہاتھیوں کا ایک پورا کا پورا قافلہ بھیج رہا ہوں، ان ہاتھیوں کی مدد سے تم اپنے ارادے کو، یعنی اس غلیظ ارادے کو پورا کرنے میں تم کو آسانی ہوگی. اب ہاتھی بھی آ گئے، اور اس کے بعد 60,000 لوگوں کی فوج. جتنے مفسرین ہیں قریب قریب سب نے یہی عدد لکھا، یہی فگر، 60,000 لوگوں کی فوج لے کر یہ مکے کی طرف روانہ ہو. اور اس میں وہ 9 یا 12 ہاتھی بھی جو تھے، اس کو بڑا غرور تھا کہ یہ ہاتھی، ایسے قوی الجثہ ہاتھی، یہ تو ہاتھی ایسا 5 منٹ میں میرا کام تھوڑے سی دیر میں میرا کام پورا ہو جائے گا، مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اس کا قافلہ چلا. کچھ عرب جو یمن میں وہاں موجود تھے، یعنی خود یمن میں آباد تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو روکنا چاہا، مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اس نے یکے بعد دیگرے دونوں کو شکست دے دی. ہوتا ہوتا اس کا قافلہ جو ہے وہ طائف کے پاس پہنچا. طائف میں بنو ثقیف یہ قبیلہ آباد تھا. بنو ثقیف یہ قبیلہ طائف میں آباد تھا، اور مشرکانہ عقائد تھے. انہوں نے لات کا ایک بت ایک بہت بڑا مندر بنا کے رکھا تھا طائف میں. لات کا، یہ لات عزا جن کا تذکرہ ہے نا قرآن شریف میں، تو لات جو تھا یہ طائف والوں کا بت تھا. تو انہوں نے اس بت کا بہت بڑا مندر طائف میں بنا کے رکھا تھا. ان کو لگا کہ ابرا کہیں ہمارے مندر پر حملہ آور نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس سے ایک بات، آپ ہمارے مندر کو کچھ مت کرو، آپ وہاں جا رہے ہو نا مکہ، آپ جاؤ، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہمارے مندر کو کچھ نہیں کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے تم میری مدد کرو، راستہ بتاؤ مجھے کدھر ہے مکہ جانے کا راستہ کون سا ہے. انہوں نے اپنے اس مندر کو بچانے کے لیے ابو رغال نامی ایک آدمی کو راستہ بتانے کے لیے اس کے ساتھ کر دیا. یہ آپ کو راستہ بتاتا ہوا لے جائے گا، مکہ پہنچا دے گا. مکے کی سرحدوں میں داخل ہونے کے پہلے ابو رغال مر گیا، اور جہاں پر اس کو دفن کیا گیا مدتوں تک اہل عرب اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے. یہی وہ مردود تھا جو ابرہ کو مکے کا پتہ بتا رہا تھا، مکے کا راستہ بتا رہا تھا. ابو رغال مر گیا، وہ بیچ میں اس کی قبر بنی. اب اس کے مرنے کے بعد بھی وہاں سے مکہ قریب تھا، داخل ہوا یہ، اور وہاں پر سب سے پہلے دیکھا کہ بہت سارے اونٹ چر رہے ہیں. ان کو اونٹ جو تھا وہ تو ان کی خوراک بھی تھی، ان کی پسندیدہ چیز تھی، اور ان کا کیپٹل بھی تھا. یہ سمجھ لیجیے اونٹ جو تھا ان کا مین کیپٹل تھا. تو اس نے بہت سارے اونٹ جو تھے وہ پکڑ لیے اس کے فوجیوں نے. 60,000 کی فوج، کس کا طاقت تھی اس کا مقابلہ کرنے کی؟ بہت سارے اس نے اونٹ پکڑ لیے. ان اونٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم دادا حضرت عبد المطلب، ان کے بھی 200 اونٹ پکڑ لیے، اور اس کے فوجی ہانکا کے لے گئے. اب یہ مکے میں داخل ہوا، اور مکے میں جا کر لوگوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے. مجھے ساری عداوت معاذ اللہ اس گھر سے ہے، اور میں اس کو منہدم کرنے آیا ہوں. تم اگر کسی طرح کی بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالو تو میں تم کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا. جس ارادے سے آیا ہوں اسی ارادے کو پورا کر کے یہاں سے میں لوٹ جاؤں گا. ایسا کرو، تمہارے یہاں کوئی معزز تمہارا سردار ہو تو اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس سے بات کر کے اس کو سمجھا دیتا ہوں یہ بات. لوگوں کے اس وقت سردار جو تھے عبد المطلب تھے، ان کو لے گئے. عبد المطلب جو تھے، اب زبان کا فرق تھا.
ان کی زبان عربی، یہ نصرانی تھا، اس کو عربی نہیں آتی تھی، بیچ میں ٹرانسلیٹر رکھا گیا، مترجم رکھا گیا۔ حضرت عبدالمطلب جو تھے وہ ان کی وجاہت، ان کا قد و قامت، ان کی خوبصورتی، اس کو دیکھ کر وہ اتنا دنگ رہ گیا ابرا کہ اتر کے اپنے تخت سے نیچے آ گیا، نیچے ان کے برابر میں بیٹھ گیا آگے۔ لیکن کیا وجیح شخص ہے! جس خاندان میں جناب رسول اللہ کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا خوبصورت لوگ ہوں گے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بھی بہت خوبصورت تھے، 18 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ بہرحال عبدالمطلب کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کو لگا کہ واہ کیا وجیح آدمی ہے، کیا سردار ہونے کے لائق ہے۔ بات شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں؟ آپ میرے پاس آئے ہیں اپنی قوم کی طرف سے، آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ عبدالمطلب نے کہا کہ آپ کے آدمیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان اونٹوں کو آپ چھوڑ دیں۔ ابرا بہت غصہ آ گیا، اس نے کہا آپ کو دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا تھا، لیکن آپ کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ کا وہ دین ہے، آپ کے دین سے اس کا تعلق ہے، آپ کو کعبے کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ کیا جواب دیا عبدالمطلب نے؟ کہا آپ سن لیجئے، اونٹ جو ہے نا وہ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، مجھے اس کی فکر ہونا چاہیے۔ جیسے میں اونٹ کا مالک ہوں نا، ویسے اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اور وہ اپنے گھر کی فکر کر لے گا، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس چیز کا مالک ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا جو مالک اور جو رب ہے نا، یہ کعبہ جو ہے اس کا ایک رب ہے، وہ اس کا رب جو ہے وہ اس کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس کعبے کے رب سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کھلی چھوٹ ہے، ورنہ ہم یہ کہتے ہیں اپنی قوم کی طرف سے کہ تم کو جو خراج لگتا ہے وہ ہم سے لے لو، لیکن بیت اللہ کی شان میں کوئی گستاخی مت کرو، واپس چلے جاؤ۔ لیکن وہ آدمی کی جب شامت آتی ہے نا، تو شامت آ گئی تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کی شامت آئی تھی۔ کہا نہیں کچھ نہیں، ہم جس ارادے سے آئے ہیں اسی ارادے کو پورا کرے بغیر نہیں جا سکتے، جو تیرے سمجھ میں آئے وہ کر۔ اب یہ حضرت آئے، اس نے چھوڑ دیا، حضرت کے 200 اونٹ چھوڑ دیا اس نے ڈر کے مارے۔ اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کے پاس آئے، اہل مکہ کے پاس، ان کو جمع کیا، بولے بھائی دیکھو یہ جو آیا ہے اتنی بڑی فوج ہے، یہ ہماری طاقت تو ہے نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس گھر کے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بیت اللہ 360 بتوں سے سجا ہوا تھا، لیکن اس کو وہ بیت اللہ ہی کہتے تھے، اس کو بیت اللہ بیت العزیٰ نہیں کہتے تھے۔ اب ہم اس گھر کے رب سے دعا کرتے ہیں، اور اس کو دعا کر کے اس کے گھر کو اس کے حوالے کر کے ہم سب اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں کرے گا، لیکن کل جب یہ اس بیت اللہ پر حملہ آور ہوگا تو ہمیں یقین ہے، یہ دیکھو عبدالمطلب کا عقیدہ دیکھو، ہمیں یقین ہے کہ اس گھر کا رب اپنے گھر کی حفاظت فرما لے گا اور ان ظالموں پر اس کا عذاب نازل ہوگا۔ اگر ہم بھی یہی وادی میں رہتے ہیں تو اس عذاب پہ ہم بھی بچ نہیں سکیں گے، اس لیے ہم اس گھر کو اس کے رب کے حوالے کر کے پہاڑوں پر اپنے بال بچوں لے کے چلے جائیں۔ اور پھر عبدالمطلب نے بیت اللہ شریف کے دروازے کی کنڈی جو تھی وہ پکڑی، سب نے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی کنڈی پکڑی اور ایک مجمع تھا آپ کے پیچھے، اور جو دعا کی ہے عبدالمطلب نے، اے مالک ہر کوئی اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے جو ہم جانتے ہیں، یہ گھر تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت اپنی شان کے مطابق کر لے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے اس صلیبی کی فوج کے سامنے، تو اس کی حفاظت خود فرما لے۔
اور اس طرح بڑی الہ وزاری کے ساتھ دعائیں کر کے رو کے دھو کے اپنے بچوں کو لے کے سب قریب. پورا مکہ جو ہے پہاڑی پہاڑ ہے نا، مکے میں کہیں زمین مسطح زمین دکھائی دیتی ہے کیا؟ پہاڑی پہاڑ ہے، قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے. اب یہ ابرا جو تھی اس کی شامت اس کو لے کے آگے بڑھی، اور مزدلفہ اور مینا اس کے بیچ میں ایک میدان ہے، اس کو وادی محصر کہتے ہیں. محصر نہیں، وادی محصر. اس کے قریب پہنچا، وہ محصر کے قریب پہنچا تو اس کا ہاتھی جو تھا محمود وہ بیٹھ گیا. ہاتھی بیٹھ گیا تو اس کو ہاتھی کو اٹھانے کی جو ترکیب رہتی ہے وہ ہاتھی باندھ سب جانتے ہیں. ان کو بہت ساری بھالے چبھائے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کی ناک میں کچھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہڑبڑا کے کھڑا ہو جائے. سب کر لیے، لیکن وہ بیٹھا تو اٹھنے کو تیار نہیں. اب اس کو اٹھا کے وہ چاہتے ہیں کہ ادھر اس طرف چلے. 3 سمت میں جب اس کو لے جاتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتا ہے، لیکن جیسے مکے کی طرف لے جانے کی بات کرتے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. پریشان ہو گئے. اور یہی سب چل رہا تھا، اور اس کی فوج جو تھی اسی وادی محصر میں تھی کہ اچانک یہ واقعہ پیش آیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تمہارے پروردگار میں، تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ. ان کو ہاتھیوں پر بہت غرور تھا، اس لیے اس فوج کو اور ابرا کو ہاتھی والا فرمایا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہ کر دیا ان کی تدبیر کو ضائع، اس کو ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ یا غول کے غول. یہاں پر ایک لفظ ابابیل استعمال ہوا ہے. ہمارے ایک چڑیا ہوتی ہے اس کو ابابیل بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، لیکن یہ ابابیل وہ نہیں ہے. یہ ابابیل لفظ جو ہے یہ اصل میں جمع کا لفظ ہے، لیکن اس کا واحد کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس کا واحد جو ہے بعض ایسے الفاظ ہیں جس کا واحد سمجھ میں نہیں آتا اس کا، لیکن ابابیل جمع ہے. یہ ان پرندوں کو یا ان مختلف جھنڈوں کو کہا جاتا ہے جو مختلف چاروں طرف سے آ جائیں، چاروں طرف سے یلغار ہو جائے تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ابابیل نام کی چڑیا سے اس کا کوئی تعلق، لیکن طیرن ابابیل، پرندے جھنڈ کے جھنڈ. اب ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے والے موجود تھے اس واقعے کو، تو نہ صرف اس پرندے کے بارے، ان پرندوں کے بارے میں، بلکہ ان کنکریوں کے بارے میں بھی جو آگے جس کا تذکرہ آ رہا ہے، جنہوں نے اس کو دیکھا. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ویسے پرندے نہ اس کے پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گئے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا لشکر تھا نا، دنیاوی پرندے تو تھے نہیں. بعض نے کہا کہ ان کی جو سر تھے وہ تو پرندوں کی طرح تھے، لیکن ان کے پیر جو تھے وہ کتوں کی طرح تھے، اور یہ شکل و صورت میں یعنی اپنے حجم میں، اپنی سائز میں چھوٹے کبوتر کے برابر تھے. کیونکہ بڑے بڑے پرندے نہیں تھے. بڑے بڑے پرندے رہتے تو پھر بولنے والوں کو ہوتا کہ بڑے بڑے پرندے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اٹھا کے لائے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے کبوتر کے سائز کے تھے، اور ہر پرندہ جو تھا اس کی چونچ میں ایک کنکری تھی اور اس کے دونوں پنجوں میں 2 کنکری، یعنی ایک پرندہ 3 کنکری لے کر آیا تھا. 3 کنکری. کنکری کیسی تھی؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکر پھینک رہے تھے. رمی کا لفظ جو نا، رمی کا مطلب کنکر مارنا، وہ ان پر رمی کر رہے تھے، وہ ان پر کنکریاں برسا رہے تھے. بحجارۃ من سجیل، یہ سجیل کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجیے. یہ سجیل جو ہے یہ معرب لفظ ہے. سنگ گل، سنگ گل، سنگ یعنی پتھر، گل یعنی مٹی. مٹی کو گیلا کر کے اس کی باریک باریک کنکریاں بنائی جائیں، پھر ان کو پکایا جائے تو اس کو سنگ گل کہا جاتا ہے. سنگ یعنی پتھر، گل یعنی مٹی، اور یہ فارسی کا لفظ ہے. لیکن سنگ گل میں گاف جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے،
تو جب کوئی ایسا لفظ معرب ہوتا ہے تو گاف جو ہے وہ ہمیشہ جیم سے بدلتا ہے. جیسے ناگپور جو ہے وہ اپنے یہاں اگر اس کو عربی میں لکھے جائیں تو اس کو ناجپور لکھنا پڑے گا. گاف تو ہوتا نہیں وہاں, گاف کہاں سے لائیں گے؟ تو گاف کو ہمیشہ جیم سے بدلا جاتا ہے. تو سنگ گل میں سنگ گل کا گاف جو ہے وہ جیم سے بدل گیا, تو اس طرح وہ سجیل بن گیا. یہ معرب لفظ ہے, عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی کا لفظ عربی میں آیا ہوا ہے. ایسے الفاظ کو معرب کہا جاتا ہے کہ کسی زبان کا لفظ عربی روپ دھار لے. قرآن شریف میں ایسے کئی الفاظ ہیں, ابھی اس کا موقع نہیں, اگر اس میں 2-4 الفاظ لائے تو پھر ابھی درس اس پہ چلا جائے گا. تو سجیل لفظ جو ہے یہ معلوماتی ایک بات ہے, اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سنگ گل کا معرب ہے سجیل. تو ترمیہم وہ کنکریاں مار رہے تھے, کنکریاں پھینک رہے تھے, بحجارۃ من سجیل, ایسے پتھر تھے جو پکی ہوئی مٹی کے بنے ہوئے تھے, پکی ہوئی مٹی کے بنے ہوئے تھے. اس کا معنی یہ کہ اس کو آپ بعض لوگ سنگریزی بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں, جو بھی ہو, لیکن الفاظ کے جو سندھی میں نے آپ سے عرض کیا. فجعلہم کعصف معکول, اور پھر کر دیا انہیں ایسا جیسے کھایا ہوا اسف. عین صاد فے اسف جو ہے یہ سورہ رحمان میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے, اسف. تو اسف کا مطلب ہوتا ہے بھوسا. بھوسا تو خود ہی بے قیمت ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا بھوسا ہو, وہ لکڑی کا بھوسا ہو یا جو دوسرے ہمارے چاول گیہوں اس کا بھوسا تو خود ہی بے وقت ہوتا ہے, ہلکا پھلکا بالکل اڑ رہا ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں. لیکن یہ بھوسا اگر کوئی جانور کھائے اور جانور کے کھاتے وقت اس کے منہ سے جو بچا ہوا بھوسا گرتا ہے وہ کتنا بے وقت ہوگا. تو یہ لفظ ہوا فجعلہم کعصف معکول, ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اب اس صورت شریفہ میں جو بات یہاں پر جو بیان فرمائی, جیسا میں نے عرض کیا کہ یہی وادی محصر مزدلفہ اور منا کے درمیان, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حج وداع کے موقع پر, آخری حج کے موقع پر, تو وہاں پر آپ تیزی سے گزر گئے. اور یہ مسنون ہے, یہ سنت ہے کہیں پر بھی جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اس کو سیر گاہ نہیں بنایا جا سکتا, اس کو پکنک اسپاٹ نہیں بنایا جا سکتا, بلکہ کئی غزوات کے موقع پر جب ایسی جگہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جہاں پر پچھلی اقوام پر عذاب اللہ نے نازل فرمایا تھا, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سر نیچا کرو, اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنی سواریوں کو تیز کرو اور فوراً نکل جاؤ یہاں سے. یہ طریقہ ہے. بھی جارڈن جو ہے, جارڈن جہاں پر وہ ڈیڈ سی ہے, جہاں پر قوم لوط پر اللہ نے عذاب, یہ جارڈن میں ہے نا, اللہ نے نازل فرمایا تھا, وہ دنیا کا ایک عجیب و غریبی سمندر ہے, وہ اس میں کوئی ڈوبتا ہی نہیں, اس کا پانی اتنا گاڑھا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ڈوب سکتی. لوگوں نے اس کو پکنک اسپاٹ بنا لیا. نیلے ویلے کیسے مردار سمندر ہے, بحر مردار بھی کہتے ہیں, ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں, اسی کا نام ہے سب. تو اس کو لوگوں نے پکنک اسپاٹ بنا لیا ہے. یہ خیال رہے اصل میں جس کا تعلق آسمانی دین سے ہو, جس کا تعلق ذات الہی سے ہو, وہ سمجھے گا کہ کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی بھی جس کو کھیل تماشا بنایا جا سکتا ہے, اور وہ ایسی جگہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. تو یہ وادی محصر جو ہے اس کی فوج یہاں پر آئی, ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش ناکام ہو گئی, اور یہیں پر یہ پرندے اللہ نے بحر احمر کی طرف سے, وہ باہر جو بحر احمر کہلاتا ہے, بحر احمر کی طرف سے پرندوں کے غول سب طرف سے آتے دکھائی دیے. اور یہ پرندے آ کر ان پر کیا کر رہے تھے, کنکر پھینک رہے تھے. آپ انداز کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو کیسے ذلیل کرتا ہے, کہ اس ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے وہ رب السماوات والارض ہیں. آپ انداز فرمائیں کہ قوم لوط پر تو انہوں نے براہ راست پتھر نازل فرمائے نا, پتھر نازل فرمائے, لیکن وہ پتھر بھی بہت بڑے بڑے نہیں تھے, لیکن ان پر براہ راست پتھر نازل ہوئے.
لیکن ان پر تو پرندوں کے ذریعے کنکریاں ماری گئیں، تاکہ یہ بھی انداز ہو کہ جو پرندہ خود ہی چھوٹا سا ہو، اس نے جو کنکری اپنی چونچ میں اور اپنے پیر میں لایا ہوگا، پنجے میں، کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن ان کنکریوں کی تاثیر جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ جس کے سر پر گری اس کے سر پر سے پورے جسم کو سوراخ کرتے ہوئی وہ اس کے پورے جسم کو سڑاتی ہوئی جا کے زمین میں دھس گئی۔ اگر وہ کسی سواری پہ سوار تھا تو اس کو بھی چھید ڈالا، اور جو سواری تھی اس کو بھی چھیدتی ہوئی جا کے زمین میں چلی گئی۔ اور یہ کنکریوں کی تاثیر یہ تھی کہ جہاں لگی وہاں پر فوراً زخم ہو گیا، اور وہاں سے گوشت گل گل کے گرنا شروع ہوا، اور وہاں سے خون اور پیپ کا نکلنا شروع ہو گیا۔ انہیں ایک کنکری جو تھی اس نے انسانی جسم کو سڑا کے رکھ دیا۔ اور بعض روایتوں میں بعض صحابہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ یہ مرض جو تھا، یہ جو بڑی چیچک ہوتی تھی نا پہلے، ویسا تھا کہ جس کو لگا اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے چھالے پڑ گئے، بڑی چیچک کی طرح۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ چیچک جو ہے اس کے پہلے کبھی زمین پر نہیں دیکھی گئی تھی، چیچک کی ابتدا وہاں سے، جو بھی ہو۔ لیکن ان کو اب جس پر گرا، جب اس کا یہ حال ہو گیا کہ کنکری لگتے ہی جسم جو ہے وہ سراپا زخم بن گیا، تو آدمی کیا کرے گا؟ وہیں گرا، کوئی وہیں مر گیا۔ لیکن ابرہ کو تو بہت زیادہ ذلیل کرنا مقصود تھا اللہ کا۔ ابرہ کی فوج کے تو بہت سے لوگ وہیں گر کے مر گئے، اور جو بھاگے تو بھاگتے ہوئے وہ راستے میں گر گر کے ان کے جسم کے ٹکڑے گرتے رہے، اور جہاں پر ان کا خاتمہ طے تھا وہاں پر پورا کا پورا جسم جو تھا وہ زمین پہ گر گیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اللہ نے اسے ایک کنکری کی وجہ سے۔ اور یہ ابرہ جو مردود تھا، جس کی پوری سازش کے نتیجے میں یہ زبردست واقعہ پیش آیا تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے یمن تک پہنچا دیا۔ اس کا جسم جو تھا وہ زخمی ہو گیا، لیکن گرتا پڑتا چیختا چلاتا۔ اچھا، جب پوری فوج کا یہ حال تھا، کون کس کی طرفداری کرتا، کون کس کی تیمارداری کرتا، کون کس کا علاج کرتا، کون کس کے کام آتا؟ ایسا حال بنا ہوگا کہ پوری تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا واقع نہیں۔ اتنی ذلت کے ساتھ وہ یمن پہنچا اور وہیں پر جا کے وہ مر گیا۔ یہ حال ہوا میرے بھائیو۔ یہ پوری صورت شریفہ جو ہے وہ یعنی اس میں جو بہت سارے سبق ملتے ہیں، وہ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ فعال لما یرید، جو ارادہ فرما لے وہ کرنے والے، اور جب وہ کسی کی حفاظت کا فیصلہ فرما لے تو پھر اس کی حفاظت پر کسی طرح سے کوئی آنچ نہیں آ سکتی، چاہے اس کو نقصان پہنچانے والا کتنے بھی ساز و سامان کے ساتھ اور دنیا کی کتنی بھی قوت اور طاقت لگا لے، جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اس کا بیت اللہ۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ اس پورے واقعے کو انہوں نے پہاڑوں پر سے دیکھا، اہل عرب نے، وہی اہل عرب، وہی اہل مکہ جو 360 بت جو تھے، اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا، وہ 360 کی وجہ یہ تھی کہ ہر دن نیا، کیا ہر دن نیا، ماڈرن جو تھے نا، ہر دن نیا ہوتا تھا، ان کا ہر دن نیا خدا ہوتا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس زبردست واقعے کے پیش آ جانے کے بعد، ایک تو دعا جب کی تھی بیت اللہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑ کے، دعا کس سے کی تھی؟ اے اللہ، اے اس گھر کے رب۔ کوئی یاد نہیں آیا اس کو، 360 میں سے ایک بھی یاد نہیں آیا، صرف اللہ، اس کو مانتے یہ بیت اللہ ہے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد روایتوں کے اعتبار سے 7 سال تک، یا دوسری روایتیں 10 سال تک، اہل مکہ نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، پوری طرح ماحول توحید توحید توحید۔ وہی اللہ جس نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، وہی اللہ جس نے اپنے گھر کی اس طرح حفاظت فرمائی، وہی اللہ جس نے اپنے گھر کے دشمن کو اس طرح ذلیل کیا اور اس کو ایسی ذلت کی موت دی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو ہاتھیوں کے غرور میں آیا تھا،
اس کے غرور کو اللہ نے کیسے مریا میٹ کر دیا، سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے اس واقعے بعد 7 سال یا 10 سال تک بیت اللہ شریف میں صرف اللہ کی عبادت، فقط اللہ کی عبادت، کسی بت کے سامنے کوئی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن انسان کی فطرت میں ایک اور چیز داخل ہے، یہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جس طرح قرآن شریف میں فرمائے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جو دل بے قرار کی بے قراری کو، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، تم کو زمین میں برتنے کا موقع عطا فرماتا ہے، تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو جب انتہائی تکلیف اور کرب کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی طرف جتنی علاوہ زاری کے ساتھ آدمی متوجہ ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے اس کیفیت میں کمی ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے اس کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، اس تکلیف کا کم ہوتے ہوتے وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی میں نے اللہ کو پکارا تھا اور میرے اللہ نے ایسے وقت میں میری مدد فرمائی تھی جب سارے سہارے ٹوٹ گئے تھے، صرف اسی سہارا دینے والے نے مجھے سہارا دیا تھا۔ یہ بھول جاتا ہے اور پھر اپنی منمانی کرنے لگے۔ یہی حال ان کا بھی ہوگا۔ اب آخری میں یہ بات عرض کر دیں کہ یہ بعد میں جیسا کہ ارحاس تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی ولادت کے بعد 50 دن کے بعد ولادت ہوئی، اس وقت جب آپ نے اس قرآن کو، اس وحی کو، اللہ کے اس پیغام کو پیش فرمایا تو وہ بھی موجود تھے بہت سے لوگ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد بھی کیا وہ ایک دم ایمان لائے؟ مخالفت۔ میرے بھائیو، مومن کا قلب جو ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت یہ کہ ہر حال میں تضرع و خفیہ، ڈر کر آہوزاری کے ساتھ، چپکے ہر حال میں وہ اللہ کو اور فقط اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ اپنی کیفیت یہ بنائیں، ہر حال میں اللہ کو اس کی عظمت کے ساتھ، اس کی شان کے ساتھ، اس کے فعال لما یرید ہونے کی صفت کے ساتھ اس پر ایمان رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔ اور پھر میں عرض کر دوں، یہ 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں کہ تو آج ایک صورت یعنی 105 نمبر کی ہوئی، 9 صورتیں بچی ہیں۔ 9 صورتیں بچی ہیں تو اس کے لیے 9 ہفتہ نہیں لگتا بلکہ 8 ہی ہفتہ، اس لیے کہ سورہ فلق، سورہ ناس ہے۔ ہمارے امیر محترم بھائی الحاج عبدالوہاب پاریک صاحب 2-2.5 مہینے سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اس ہمارے درس قرآن کی تکمیل کے موقع پر مولانا سجاد نعمانی مدد اللہ العالی کو کسی طرح ناگپور لانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے یہ بزرگ جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنا درد ان کے دل میں اللہ نے امت کا رکھا ہے، اور کیا کیا وہ خدمات کرتے رہتے ہیں۔ صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، بار بار بیچ میں تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ ابھی وہ بیلگام گئے ہوئے تھے، اس بیلگام میں پروگرام کے لیے، وہاں ان بیچاروں کو ایڈمٹ کرنا پڑا۔ پھر بیچ میں عمرے کے لیے چلے گئے۔ ایسا چل رہا تھا۔ وہ 2-2.5 مہینے سے حاجی صاحب بالکل ان کے پیچھے لگے ہوئے، مسلسل فون پہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ حضرت والا نے ہم کو 15 جنوری کو جو اتوار آئے گا، وہ اتوار کی تاریخ الحمدللہ حضرت والا نے ہم کو دیا ہے کہ میں اس تاریخ کو 15 جنوری کو انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، اور اس 15 جنوری کو آپ اپنی تکمیل بھی کر لو، اور انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے افتتاح جو ہوگا وہ حضرت مولانا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کروا دیں گے۔ تو یہ خیال رہے کہ 15 جنوری جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا اختتامی یعنی دور کا اختتام اور نئے دور کی افتتاح جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، اور حضرت مولانا سجاد نعمانی مدد اللہ علیہ تشریف لائیں گے۔ حضرت کی تشریف آوری کے موقع پر پھر اور بھی پروگرام حضرت آتے ہیں تو پھر کئی جلسے اور یہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ ہم نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ، اور یہ حق بھی ہے ہمارا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محترم مقام کو بہترین شفا عطا فرمائے، بہترین صحت عطا فرمائے۔ ایسے بزرگان دین بھائی جو ہیں یہ امت کے لیے ایک اللہ کی عطا ہیں، جتنے زیادہ دن اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر رکھے، ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے ایک بات، اور دوسری بات آپ فرمائیں گے پھر آتا گھوم پھر کے وہیں پر ہے وہ یہ کہ جو اپنے مکان کے لینے کا بازو والے آفس کے مدرسے کے بازو والی زمین لینے کا جو سلسلہ ہے،
اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں واضح طور پر کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. یہ زکوٰۃ جو ہے نا اس کے 8 مدیں ہیں، اس میں سے مد میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی. مکان بنانے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے، یہ سب کام میں زکوٰۃ کی رقم بالکل استعمال نہیں کی جا سکتی. کئی بھائیوں نے پوچھا، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم نہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے میرے بھائیوں، وہ کوئی رقم نہیں ہے. وہ تو آدمی مسلمان جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کیا بلکہ اللہ کے نام پر یہ کہنا چاہیے کہ جھوم جھوم کے وہ 2.5% دے دے. اس کے سوا بھی بہت سارے یعنی اللہ کی دی ہوئی مال ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو اللہ کے راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اب یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ نے جتنی طاقت جس کو عطا فرمایا ہے، میں آپ کو مثال دے کر بتاؤں. جیسے ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، اس کرو میرے پاس تو 100 ہی روپیہ ہے. اچھا ایسا کرو 10 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. ایک آدمی جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، 1 کروڑ روپیہ اس کی ملک ہے، اور اس نے کہا میرے طرف سے 1 لاکھ روپیہ لکھ لوں. کیا آدمی 1 لاکھ روپیہ دے دے. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ 1 لاکھ والا جو ہے نا، یہ اپنی پوری ملکیت کا 1% دے رہا ہے، اور وہ جس نے 10 روپیہ دیا 100 میں سے، اس نے 10% دے ڈالا. اس 1 لاکھ کے مقابلے میں اس کا 10 روپیہ جو ہوگا وہ کتنے کروڑوں روپے کا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ وقت بتائے گا انشاءاللہ. جس کی جتنی طاقت ہو میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارے آنے والے کل میں جب ہم سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں گے، اس وقت انشاءاللہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا پیسہ ہمارے کام آئے گا. اس لیے بہت ادب سے درخواست ہے کہ اس میں بھرپور حصہ لیں، تاکہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس مکان کو ہم لوگوں کو اس کو رجسٹری کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس کے بعد اس کی تعمیر کر کے یہ قرآن شریف کی خدمت کے بہت سارے شعبے ہیں جو یہاں پر ابھی باقی ہیں. ان سارے شعبوں پر اللہ تعالیٰ اپنی فضل اپنے کرم سے اس پر ہمیں اور آپ کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، اے رب السماوات والارض، یا رب العرش العظیم، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. خاص طور سے تیرے وہ بندے جو پوری امت کے لیے بہت ہی فکر مند رہتے ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی مدد اللہ العالی، ان کو بہترین صحت عطا فرما. اور جو تاریخ انہوں نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے، اللہ اس تاریخ کو ان کو اس شہر میں آنا آسان فرما دے، اور ہم گنہگاروں کو بھی اللہ تیرے کتاب کی تکمیل اور تیرے کتاب کے نئے دور کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، سامنے جو ایک بڑا مرحلہ ہے تیری دین کی خدمت کے لیے، تیری کتاب کی خدمت کے لیے، مزید جگہ جو درکار ہے، اس کے لیے ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اثر اور تاثیر تو آپ کے دست مبارک میں ہے. اے اللہ، جس کام کو آپ آسان فرما دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، اور جس کام سے آپ کی نصرت نکل جائے وہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا. اے اللہ، اس کام کو ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے. ہم سب کو اپنے فضل اپنے کرم سے اخلاص عطا فرمائیے. اے اللہ، نیک نیتی عطا فرمائیے. اے اللہ، ہمیں دکھاوے سے، شعبدہ بازی سے اپنی حفاظت میں رکھنا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.